بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. میں آپ سب کو، آپ کی عظمت کو، آپ لوگوں کو عمران خان کے حکم پر یہاں پر اس جلسے میں عمران خان کی طرف سے اور اپنی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آپ کی عظمت کو دونوں ہاتھوں کا سلام ہے. سب سے پہلے عمران خان کی امانت، عمران خان کا پیغام، حقیقی آزادی کا پیغام، اور وہ پیغام ہے کہ حقیقی آزادی کی جنگ جو عمران خان اس قوم کے لیے لڑ رہا ہے، وہ جنگ جیتنے تک یہ جنگ جاری رہے گی. اور حقیقی آزادی کیا ہے؟ حقیقی آزادی عمران خان کا وہ خواب، مدینہ کی ریاست جس میں عمران خان نے وعدہ کیا ہے کہ قوم کو انصاف ملے گا. حقیقی آزادی انصاف پر قائم ہے. مدینہ کی ریاست انصاف پر قائم تھی اور دنیا کی عظیم ترین ریاست تھی. آج اس ملک میں ہم اپنی عدلیہ کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ آئین کے مطابق آپ نے انصاف دینا ہے اور آپ کی ذمہ داری ہے آپ انصاف دیں. آئین کے مطابق عمران خان کو انصاف دیں، عمران خان کی اہلیہ کو انصاف دیں، اور تحریک انصاف کے جتنے لوگ ہیں ان کو انصاف دیں. اس 25 کروڑ عوام کو انصاف دیں. اس کے بعد سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آئین کا پاسداری، اس ملک میں آئین کی پاسداری ہم پر فرض ہے اور ہم اپنا فرض ادا کریں گے. اور جب تک تمام ادارے آئین کے مطابق کام نہیں کریں گے ہم آئین کے لیے اپنی آواز اٹھائیں گے. اس کے بعد انسانی حقوق کی جو خلاف ورزی اور جو ظلم ہماری پارٹی کے ساتھ ہوا ہے اس کا گواہ ہمارے یہ شہید ہیں، ہمارے وہ قیدی ہیں انشاءاللہ. اور میں آپ کو ایک پیغام دیتا ہوں، اس پیغام کو غور سے سنیں کہ اس ملک میں ماشاءاللہ لگے اور ماشاءاللہ سے نقصان ہوا. آج عمران خان کہتا ہے کہ اس ملک میں عاصم لا ہے. عمران خان کہتا ہے اس ملک میں عاصم لا ہے، اور اگر عاصم لا ہے تو عاصم منیر صاحب، فیلڈ مارشل صاحب، آپ 25 کروڑ عوام کے سپہ سالار ہیں. آپ پر یہ فرض بنتا ہے کہ آپ وضاحت کریں اس بات کی اور 25 کروڑ عوام کے لیڈر کو آپ بتائیں کہ عمران خان جو پوچھ رہا ہے کہ اس ملک میں عاصم لا ہے اپنا کردار ادا کرے اور عمران خان کا مسئلہ حل کرے. کیونکہ عمران خان نے ثابت کیا ہے ہندوستان کی جنگ میں کہ یہ جنگ ہماری جنگ ہے. ناحق قید ہونے کے باوجود اس نے یہ وعدہ کیا کہ پوری قوم کھڑی ہو اپنی فوج کے ساتھ، اور قوم کھڑی ہوئی. آج آپ پہ فرض ہے عمران خان کا مسئلہ حل کرے. یہ 25 کروڑ عوام آپ کی فوج ہے، آپ کا ساتھ دے گی اس ملک کے لیے، اس ملک کے دفاع کے لیے. اور ہمارے صوبے پختونخوا میں دہشت گردی سے جو ہمارے 80,000 زیادہ لوگ نقصان ہوا جانی اور مالی، ہم کسی بھی صورت اپنے صوبے میں ہم کسی طرح کا نہ کسی آپریشن کی اجازت دیتے ہیں، نہ کوئی آپریشن چھوڑتے ہیں اور نہ ہی کسی آپریشن کے حق میں ہے. وفاقی حکومت اور ادارے سن لو، ہم مذاکرات چاہتے ہیں. ہمارے لیڈر عمران خان نے کہا تھا مذاکرات کریں. آج افغانستان سے مذاکرات کر کے مسئلہ حل کرو. جنگوں سے ہمیں نقصان ہوا، ہم جنگ نہیں چاہتے. ہم اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے، اپنی آواز اٹھا کے اپنا حق مانگیں گے. اگر آپ نے حق نہ دیا تو ہم لڑیں گے، مقابلہ کریں گے. وفاقی حکومت یہ سن لے کہ پختونخوا کی حکومت نہ کسی آپریشن کے حق میں ہے، نہ کسی نے قبرستانی کے حق میں ہے، اور ہمارے عام لوگوں کو شہید کرنے کی مذمت نہیں. ہم اس کے خلاف ہر آواز اٹھائیں گے. آخر میں آپ سب لوگ یہ پیغام دو کہ عمران خان کے باہر نکلنے تک، اس جیت تک آپ سب عمران خان کا ساتھ دو گے، عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوگے، اپنا تن من دھن لگا کر عمران خان جو جنگ لڑ رہا ہے اس جنگ میں اس کے ساتھ کھڑے رہو گے. نعرہ تکبیر! عمران تیرے جان نثار، عمران تیرے جان نثار، عمران تیرے جان نثار.
عمران تیرے جانثار، عمران تیرے جانثار، عمران تیرے جانثار، آپ سب کو دونوں ہاتھوں سے بسم اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے اللہ، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ میرے پشاور کے غیور عوام زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ 24 نومبر کے بعد پاکستان کے اقتدار پہ بیٹھے گی، پاکستان کے اقتدار اور مسند پہ بیٹھے یہ چور اچکے ظالم جابر اور ان کو لانے والے لومڑی یہ طے کر چکے تھے کہ تحریک انصاف کرش ہو گئی ہے۔ آج دیکھ لو، جرنیل آ کے دیکھ لو کہ یہ تحریک انصاف آج بھی دیندار تابندہ ہے۔ آؤ شہباز شریف، تو وہاں پہ ڈرم کے جوتے پالش کرنے کے لیے گیا، دیکھو تحریک انصاف زندہ اور تابندہ ہے۔ آؤ خواجہ آصف، رنگ باز دیکھ لو، پورے پاکستانی قوم قیدی نمبر 804 کی آواز پہ امنڈ آئی ہے۔ پنڈال چھوٹا، رنگ روڈ چھوٹا، جٹی روڈ تک لوگ ہی لوگ ہیں۔ عزیز ساتھیوں، عمران خان نے آپ کے اوپر ہمیشہ سٹینڈ لیا ہے۔ عمران خان آپ سے پیار کرتا ہے، عمران خان آپ سے ٹوٹ کے عشق کرتا ہے۔ مجھے فخر ہے کہ جو لیڈر آج 2 سال سے آپ کے لیے جیل کے اندر ہے، اس کی اہلیہ بشرا بی بی، اس کے ساتھ ظلم کیا جا رہا، وہ جیل میں ہے۔ اس کی بہنوں کو جیل کے اندر ڈالا گیا، اس کے بانجوں کو جیل میں ڈالا گیا۔ حسان نیازی آج بھی ملٹری کورٹ کے اندر ہے، ہمارے اسیران قید کے اندر ہے، لیکن قوم شکست نہیں مان رہی۔ 26 نومبر کو 14 لاشیں تم لوگوں نے گرائی، قوم نے پوچھا گولی کیوں چلائی؟ تم سمجھے قوم ڈر جائے گی، قوم ڈری نہیں ہے۔ پھر تمہارے سازشیں سٹارٹ ہو گئی۔ باجوڑ میں آپریشن، کاٹلنگ میں ڈرون اٹیک، تیرا میں ننھے بچوں کو جیٹ طیاروں سے شہید کیا گیا۔ تم کیا سمجھتے ہو تمہارا راستہ روکنے والا کوئی نہیں ہے؟ انشاءاللہ قائد کہتا ہے کہ نو آپریشن تو نو آپریشن انشاءاللہ تعالی۔ ہاتھ اٹھا کے بتایا چاہتے ہیں کہ نو آپریشن، سارے نو آپریشن، نو آپریشن، تو پھر مزاحمت ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اور ساتھیوں، ہم اپنی قیادت کو بھی کہتے ہیں کہ بس ہو گیا، 26 نومبر کے بعد بس ہو گیا، اس کے بعد مزاحمت کریں گے انشاءاللہ تعالی، اسلام آباد کا رخ کریں گے انشاءاللہ تعالی، جائیں گے سارے، جائیں گے اور اپنے عظیم قائد عمران خان کو رہا کرا کے آئیں گے انشاءاللہ تعالی۔ میں روڈ باندھی چسمر خلق موجود تھی، زمان کرو عمران خان کول دے، عمران خان دا جلسرا بللی دا چپ روڈ باندھی سمر خلق دی پینڈال ترانی نوزائی او کمیناری چی بندی دی پولیس والا تماما چروستا کمیناری بندی شروع دی پینڈال طرف تا پولیس والا کمیناری چی بندی دی دا پینڈال طرف تا دور اخلاصی کا دور خلق راہو گھنے باسائی او دا روڈ طرف تا چکم کناتو را دیا کناتو نم اوہر دویا ٹول خلق را پریدے ٹول خلق را نوزائی دیر مننا دیر شکریہ۔